کے حوالے سے دیکھو اسلام میں مرثیہ، میت پہ چیخنا، چلانا، سینہ پیٹنا، اس کی اسلام میں اجازت بولتے کیوں نہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ ہائے چلے گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے ہو گیا، ہائے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ۔ اور اہل بیت پہ بھی نوحہ کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے کسی عام شخص پر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیک وقت بیوہ ہوئی ہیں۔ اہل بیت سے محبت میں یہ بھی ہے، جب آپ مرے تو کتنی بیویاں بیوہ ہونی چاہیے؟ 4۔ یہ اہل بیت کی محبت کا ایک یہ بھی انداز ہے، ان کی 4 شادیاں ہوتی تھیں اہل بیت کی، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4۔ ان کے چیخنے کی، رونے کی آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ آرام سے، جب باز نہیں آئے تو فرمایا ان کے منہ پہ کیا پھینکو؟ خاک پھینکو جا کے۔ حالانکہ وہ جعفر طیار کیا تھے؟ نبی کے سگے چچا کے بیٹے، اہل بیت میں سے تھے، بڑے فضائل ہیں ان کے، اور جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہم حضرت حسین اور حضرت حسن سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، مگر ان سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس طرح اہل بیت کی سیرت ہے۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محرم میں مرثیے لگانا، ہائے ہوئے، چیخنا چلانا، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اس سے ایوائڈ کریں۔ رکشے والوں نے بھی وہ مرثیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بس والوں نے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ شیعہ حضرات کا، تو بھائی ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دیں، ان سے نہ الجھیں، بحث کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نہ لگائیں رکشے میں، کوئی شیعہ ہے وہ لگا لے، بس ٹھیک ہے، وہ ان کا مذہب ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کو نہ چھیڑیں، تو کسی نے کہا مفتی صاحب اب تھوڑے سے ڈرپوک ہو گئے ہیں۔ مفتی صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ یعنی ان کا مطلب تھا میں یہ کہوں کہ جو مرثیہ لگا رہا ہے جا کے اس کو گریبان سے پکڑو اور 2-3 مکے لگا کے بند کراؤ۔ تو یہ بہادری کی کیا ہے؟ وہ بہادری جو افورڈ کر سکو نا وہ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ باتیں بہادری کی کرنا بہت آسان ہے، اور پریکٹیکلی جب کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ملک ہمارا بدامنی کا متحمل بولو بھائی نہیں ہے۔ ماضی قریب میں دیکھو شیعہ سنی لڑائیوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا، دونوں طبقوں کو کیا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے۔ کتنے علماء شہید ہو گئے، بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین، حاصل کچھ بھی نہیں نکلا۔ ان کے لوگ بھی قتل، ہمارے بھی قتل، نتیجہ وہی کا وہی ہے۔ تو ڈنڈا چلانا یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ پولیس کے پاس ہے، فوج کے پاس ہے، پبلک کے پاس ڈنڈے کی اتھارٹی بولو نا بھائی نہیں ہے۔ ہم اپنا نظریہ اعتدال کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، کسی کو گن پوائنٹ پہ ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ شیعہ میں بھی جو سمجھدار قسم کے تھوڑے سے ہیں نا، وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے، یہ ماتم شاتم اور یہ وہ بھی نہیں مانتے۔ ایران میں نہیں ہوتا یہ اس طرح کے، روڈ پہ جلسے نہیں ہوتے ایران میں اس طرح کے ماتم کے۔ تو ہم اپنے مسلک کو تو ڈیفائن کریں گے نا بھائی، ہم اہل سنت۔ سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے، تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے۔ یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا۔ اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی صرف حضرت علی کو مانتی ہے، باقی صحابہ کو نہیں مانتی۔ حضرت ابو بکر، عمر، میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں، یاد رکھو، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا مت کرو۔ تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ نا، میرے پیج پہ لوگ شیعہ کے جو ذاکرین ہیں ان کی اسپیچز شیئر کرتے ہیں، تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا، تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی اسپیچز سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف، تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں۔ کبھی کبھار جناب مولانا الیاس قادری صاحب کے بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں نا، تو مختلف قسم کی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے، بس یار مزہ آیا، بس ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح وہ شیعہ لوگوں کی بھی، تو وہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں، عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں۔ تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں، دیکھو کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو، یہ کیا کن لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو؟
फेस बुक पे जो शेयरिंग हो रही है, जज्बात से हटके कभी उनकी स्पीचेस में गौर किया करो, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो फजूल, ना रिवायतों का कोई सर ना कोई पैर, ऐसे मनगढ़ंत किस्से, ये तो बैठ के बनाते चले जाओ, फेंकते चले जाओ। वो हमारे उस्ताद थे ना एक, वो जो जिन्होंने मुझे कहा ना ये हाइड्रोजन डाइऑक्साइड लिख के लाओ, ये लिख के लाओ, वो लिख के लाओ, उन्हीं उस्ताद की बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला अगर वो जिंदा हैं तो उनको उम्र में बरकत दे, अगर दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत, तो पता नहीं कहां चले गए वो। तो उनमें एक खूबी ये थी कि वो तारीफें अपनी बहुत करते थे, अच्छे उस्ताद से, टीचर भी अच्छे थे, लेकिन उनमें एक बात थी कि तारीफें बहुत करते थे। तो जब पहले दिन उन्होंने अपनी तारीफ की, हमने सुनी कि भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद हैं, अगले दिन आए बहुत तारीफें की। जब एक हफ्ता हो गया हमने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो फिर तलबा तो किसी को नहीं छोड़ते, स्कूलों के जो स्टूडेंट है ना बड़े होशियार होते हैं। फिर हमने देखा कि एक दिन उस्ताद आए हैं और अपनी तकरीर कर रहे हैं, तो एक तालिब इल्म को हमने देखा डेस्क के नीचे यूं यूं कर रहा है, उसको देखा देखी दूसरों ने भी ऐसा शुरू कर दिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं, जैसे वो पतंग का मांझा लपेटा जाता है ना, तो भाई पतंग का मांझा ऐसे लपेटते हैं ना। कहा ये लंबी लंबी क्या कर रहे हैं उस्ताद मोहतरम, छोड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? कह रहे हम एक हफ्ता इनकी तारीफें सुन सुन के थक गए हैं, अब हमने लपेटने का काम कि यार ये समझ नहीं रही। तो वो जो जाकिरीन की स्पीचेस जो फेसबुक पे शेयर हो रही हैं, हो सकता है इनमें कोई समझदार भी होते हो जो हम तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो आजकल जो स्पीचेस जाकिरीन की आ रही हैं उनको देख के मुझे यही ख्याल आता है कि यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है? लपेटना है। तो वो जो सामने बैठे हुए हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठ के यार, वो एक नारे और ना सर ना पैर। तो मुझे हैरानगी होती है यार, उनमें भी कुछ पढ़े लिखे लोग होते होंगे, उनको इश्काल नहीं होता कि ये क्या कर रहे हो। हम मिंबर पे कोई थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बात कर देना, फौरन फेसबुक यूट्यूब पे अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं। और अच्छी बात है, अगर हम गलत बात करें तो कमेंट्स आने चाहिए ताकि हमें भी तो कोई सीधा करने वाला हो। लेकिन ये पूरी तकरीर गलत हो रही है मगर उसको पे कोई उनको तंबी करने वाला नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो दीन है, याद रखो, इस्लाम में इतनी अट्रैक्शन है कि इस्लाम को दुनिया में फैलाने के लिए तबलीग की भी जरूरत नहीं है। मोस्टली जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं बगैर तबलीग के होते हैं। अल्लाह ने खुद इस्लाम को इतना अट्रैक्टिव बनाया है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गैर मुस्लिम हमारा ये मातम देखे और हमारे ये मरसिये देखे, तो क्या वो इस्लाम की तरफ माइल होगा? माइल होगा? बोले इनको क्या हो गया, ये कैसा मजहब है? क्या हजरत हुसैन की ये तालीमात थी? कितने बुजुर्गान दीन ऐसे हैं उनकी जिंदगियां देख के लोग इस्लाम कबूल किया, उन्होंने नमाजें देख के, उनके लाइफ स्टाइल देख के, मुसलमानों का कल्चर देख के। लेकिन मुहर्रम में और रबीउल अव्वल में ये जो कल्चर हम जो दिखाते हैं, इसे देख के अल्लाह की कसम कोई गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं होगा, वो कहेगा ये कैसा मजहब है, क्या सिखा रहे हो तुम? इस्लाम बहुत ही अट्रैक्टिव मजहब है अगर उसको असली हालत में रखा जाए। 35,000 अमेरिकन फौजी सऊदी अरब में मुसलमान हुए थे जब ये वार चली है ना। तो हमारे एक उस्ताद से मैंने उनसे पूछा कि उनकी बड़ी मालूमात थी। मैंने कहा ये जो 35,000 अमरीकी फौजी मुसलमान हुए हैं सऊदी अरब में, ये किसकी तबलीग से? उन्होंने कहा किसी की भी नहीं। इनको इस्लाम को अब पढ़ने का मौका मिला है सऊदी अरब आने के बाद, क्योंकि सऊदी अरब आए तो उन्होंने कुछ वहां देखा सिस्टम, तो उनको इस्लाम को जब उन्होंने खुद पढ़ा तो खुद उनको इतना अच्छा लगा, क्या हो गए। लेकिन अगर वो ये पढ़ेंगे, ये काले कपड़े और मातम और छुरी और चाकू और देगे हलीम की, ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई, ये इस्लाम नहीं है। तो इसलिए फिर भी मैं कहता हूं जो कर रहा है उनका मसलक है, उनको करने दो। मोहब्बत से अगर किसी को समझा सकते हो तो समझा दो, खुद अल्लाह का वास्ता इन चीजों में ना पड़ो। हमारे मजहब में कोई महीना मनहूस नहीं है। अगर हम कहते हैं अहले बैत पर जुल्म हुआ इस महीने में, तो अहले बैत की तारीख उठा के देखोगे तो किसी अहले बैत पर सफर में जुल्म हुआ, किसी पर रबीउल अव्वल में जुल्म हुआ, किसी पर रबीउल सानी में हुआ। पूरे साल किसी न किसी पे जुल्म और किसी न किसी अदल होता रहे। कोई एक तारीख भी इस्लामी तारीख में ऐसी नहीं है जो बची हुई हो। तो कब तक मनाते रहोगे? किस किस का दिन मना? हजरत हसन को जो जहर दिया गया, क्या यह जुल्म नहीं था? तो वो दिन भी फिर नहुसत का मनाना चाहिए। और अंबिया को शहीद किया गया है बहुत सारे दिनों में, पैगंबरों को शहीद किया गया है। तो ये सारी चीजें गैर मुस्लिमों से आ रही हैं। हमें इन चीजों से क्या करना है? रबीउल अव्वल में भी हमें शरीफाना तरीके से जिंदगी गुजारनी है। ऐसा, अब मैं कहीं से आ रहा था गाड़ी, तो देखा कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम पे चंद लोग, सारे ऐसे नहीं होते। किसी भी कौम को मैं सब नहीं, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो उन्होंने जनाब रास्ता रोक लिया और लब्बैक या रसूल अल्लाह कह के नाचने लगे। वो जो गाड़ियों में फंसी हैं बुरे तरीके से, इस कदर कोफ्त हुई है ट्रैफिक, बगैर इत्तला के जब ऐसा कोई होता है तो ट्रैफिक क्या हो गया? फंस गया। अरे भाई, इतनी बड़ी टेंशन, इतना बड़ा अजाब कहां से निकले? मैं उस वक्त सोच रहा था, इस वक्त कोई बीमार हुआ, कोई औरत प्रेगनेंसी में है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, किसी को हार्ट का अटैक हुआ, उसको वो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों में, और कोई गोरा आके देख ले
وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جام بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے، اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلاک کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اسلام تو میرے بھائی مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ اسلام آپ کو برباد ہونا یا مینجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا، انتظام کو خراب کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تہجد کے لیے اٹھو تو اتنا آرام سے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے، اتنا اہتمام کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، اور دوسری طرف آپ بھونپو لے کے پورے گھروں میں چڑھے ہوئے ہیں اور روڈ بلاک کیے ہوئے آپ نے۔ احتجاج اگر روڈ بلاک کر کے کرنا ہے تو اس کے پہلے ہی انتظام ہونا چاہیے، بھائی یہ آلٹرنیٹ راستہ ہے گاڑیوں کے نکلنے کا، یہاں سے یہاں تک فلاں دن کنٹینر لا کے رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کنٹینر میں اتنے لوگ ہوں گے اور وہ اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ ہوگا، اور پھر اس کا متبادل ایک دم لا کے لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ سب کھڑے ہو گئے اور ایک دم ایسی کی تیسی ہو۔ لوگ عشق رسول میں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے پاس علم، میں ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتا، نیتیں سب کی عشق رسول ہی ہوتی ہیں، مگر عشق رسول کا اظہار نہیں آتا، کیسے کیا جاتا ہے، نبی نے کیا آداب سکھائے ہیں، یہ پبلک کو نہیں پتا، اور گائیڈ کرنے والے بھی نہیں گائیڈ کرتے، وہ بھی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس سے ہوش نہیں ہے کہ کس سے کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذائے مسلم کے مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو اس کا بے انتہا خیال۔ کے بھی تھائی لینڈ میں ایک جگہ مسجد ہے، وہ اذان دے رہے ہیں تو اتنی دور دور تک اذان کی آواز جاری ہے، میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی اتنی زور سے اذان دینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے، تمہیں اگر مذہبی آزادی دے دی اس حکومت نے تو اتنا نہیں کہ آدھے ملک کو اپنی اذانیں سنانا شروع کر دو، اپنے محلے تک اذان کی آواز کو کیا رکھو، آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان۔ آپ کو ایک کافر ملک نے آزادی دے دی اذان دینے کی تو اب تمیز سے اذان دے دو جتنا نارمل ہوتی ہے، جگہ جگہ جا کے نا مائک لگائے ہوئے ہیں روڈوں پہ بھی، ارے ان غیر مسلموں کو کیوں سنا رہے ہو اپنی اذان بھائی؟ پھر یقین کیا نکلے گا، وہ کمپلین کریں گے یار ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے اور مذہبی منافرت پھیلے گی، تو مسلمان تمیز سے چلتا بولو نا نہیں ہے، بس وہ سمجھتا ہے میں چونکہ اللہ کی کبریائی پورے ملک میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توحید میں نے پورے بینکاک میں بیان کر دی، تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میری کبریائی اس طریقے سے بیان کرو کہ پھر کل تم پر پابندیاں لگیں؟ اور چائنا میں مذہبی آزادی بہت تھی، وہاں جلسے شروع کر دیے لوگوں نے، ان جلسوں سے روڈ بلاک ہونا شروع ہوئے، چائنیز گورنمنٹ نے کیا کر لگا دی، پابندی لگا دی۔ تمیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، یہ نہیں کہا کہ نیک لوگوں کا تعاون کرو، نا 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 نا، عَلَى الْبِرِّ وَتَعَاوَنُوا الْبَارِّينَ وَالْمُتَّقِينَ نہیں کہا متقی لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، نیک لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، یہ نہیں کہا، تعاونوا علی البر، نیکی میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، برا آدمی کام اچھا کر رہا ہے تعاون کرو، اچھا آدمی کام برا کر رہا ہے تعاون مت کرو۔ تو عمل کو ہم نے دیکھنا ہے، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، عمل کو دیکھنا ہے، جیسا بھی یہ کام اچھا کر رہا ہے بہت اچھا بھائی، بہت خاندانی، ویری گڈ۔ چائے کے خلاف تقریر کر رہا ہے، کام بات اچھی کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے کام اچھا نہیں کر رہا، تو اب یہ نہیں کہ دیکھو چائے کے خلاف تقریر کر میں خود چائے پی رہا ہے، آئندہ میں اس کی تقریر پہ پابندی لگاؤں گا۔ آپ بولو چائے پی رہا ہے لیکن کم از کم ہمیں پلا تو نہیں رہا نا۔ ایک آدمی سٹا لگا رہا ہے، چرس پی رہا ہے، بیٹے کو منع کر رہا ہے بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے، لوگوں کو منع کر رہا ہے میں بھگتا ہوا ہوں اچھی چیز نہیں ہے، تو آپ اپریشیٹ کرو گے نا، بولو گے بندہ خاندانی ہے، خود برائی کر رہا ہے لیکن وہ ہی نہیں چاہتا کہ وہ چاہتا ہے خیر پھیلے۔ ایک لومڑی کی دم کٹ گئی جنگل میں، اس نے تقریر کی، لوگوں کو آ کے سمجھایا، جانوروں کو نا، اب لوگ جانور اس کا مذاق اڑاتے تھے، دم کٹی دم کٹی دم کٹی، بڑی پریشان ہوئی، اس نے لوگوں کو جمع کیا، وہاں جانوروں کو، لوگوں کو نہیں جانوروں کو جمع کیا، تو جانوروں کو جمع کر کے اس نے تقریر کی، اپنی لومڑیوں سے بھی خطاب کیا اور شیر گیدڑ سے بھی، بولو میری بہن بھائیوں خدا کی قسم دم کٹنے کے جو مزہ ہے تمہیں پتہ چل جائے، پیسے دے کے دم کٹواؤ تم۔ جب میری دم تھی اتنی ٹینشن ہوتی تھی، جہاں جاؤ کبھی کسی کے نیچے دم آ رہی ہے، کبھی اپنے پاؤں کے نیچے دم آ رہی ہے، کبھی میں بھاگ رہی ہوں تو کانٹوں میں دم پھنس گئی، ٹینشن لیس زندگی گزار رہی ہوں میں۔ تو یہ لومڑی جو ہے یہ زیادہ خیر خواہ ہے یا وہ لومڑی جس کی دم کٹ گئی اور وہ لوگوں کو خطاب کر کے، وہاں جانوروں کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے دیکھو دم نہ کٹوانا، میں ایک روڈ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، ایک گاڑی آئی میرے دم کے اوپر سے گزر گئی، تم لوگ یہ حرکت نہ کرنا، میری تو کٹ گئی ہے تم لوگ نہ کٹوانا، کیونکہ دم کے بڑے فائدے ہیں، مکھیاں دم ہی سے ہٹائی جاتی ہیں، کیا خیال ہے؟ اور جانوروں کی زینت تو دم سے ہے نا، دم کٹے جانور کا تو قربانی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ والی لومڑی اچھی ہے نا، جو کہہ رہی ہے چلو میرے ساتھ جو ہو گیا، میں اپنی قوم کو اس برائی میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو اگر ایک آدمی میں برائی ہے لیکن وہ اپنی قوم کو اس برائی سے بچا، وہ کہہ رہے چلو مجھے لت پڑ گئی اس غلط چھٹے کی لت پڑ گئی، چرس کی لت پڑ گئی، ہیروئن کی مجھے تو پڑ گئی، لیکن میری قوم کے لوگوں تم یہ لت نہ پڑنے دو، تو یہ چرسی خدا کی قسم بہت اچھا چرسی ہے، اس چرسی کو ایوارڈ ملنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، نہ یہ کیوں پی، خود کیوں پی رہا ہے، جب دوسروں کو منع کر رہا ہے خود کیوں پی رہا ہے؟ تو وہ ہاں جو خود بھی نہ پیے وہ اور اچھا ہے،
علماء کہتے ہیں اگر آپ کسی برائی سے نہیں بچتے تو بھی لوگوں کو روک سکتے ہیں اس سے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون, اتنی انرجی ملتی ہے اس سے. چقندر جو ہے نا بلڈ پریشر کو بھی لو کرتا ہے, بلڈ فلو آپ کی رگوں میں پہنچاتا ہے, یہ دماغ سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. اور اس میں پودینہ ڈال کے اس کو ہم نے بیٹم بم بنا دیا ہے, کیونکہ پودینہ چہرے کو بھی صاف کرتا ہے, خون کو صاف کرتا ہے, لیور کے لیے بہترین چیز ہے پودینہ. اور لیمن کے چھلکے میں وٹامن سی کی بہت ساری قسمیں ہیں جو آپ کو نارمل کنڈیشن میں, یعنی بس ہٹو بچوں, اب میں کیا تمہیں ڈاکٹروں کی زبان میں سمجھانا شروع کروں. جب یہ تم پیو گے تمہاری باڈی میں آ جائے گا کرنٹ. کیا آ جائے گا؟ کرنٹ. تمہارا دل چاہے گا میں کس کا جبڑا پھاڑوں جا کے, کس کو گھٹنا ماروں, بھاگو گے دوڑو گے. یہ پیا کرو, ایسی طاقت جسم میں آ جاتی ہے اس سے. لیکن تم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہو, تم لوگ یہ پیو گے اس کے بعد جا کے اتنی بڑی بریانی کی دیگ جا کے پھوڑ دو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سارے ٹوٹکے ان لوگوں کے لیے ہیں جو خوراک کم رکھتے ہیں, روٹی چاول بولو کم کھاتے ہیں. پھر اس کے آلٹرنیٹ یہ چیزیں ہیں. اگر روٹی چاول آپ دبا کے پھوڑ رہے ہو تو شوگر آپ نے اپنی اتنی بڑھائی ہوئی ہے, وہ آپ سست ہی رہو گے, آپ جائیدادیں بھی کھا جاؤ گے, آپ میں طاقت نہیں آئے گی. ٹھنڈا ٹھاٹ بہت مزے کا ہے. نظر لگنے کا خطرہ ہے اس لیے نظریں جھکا لو. جلو مت, خدا تمہیں بھی دے گا. کوئی جل گیا, کسی نے دعا دی, رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کوئی جل گیا, کسی نے, رکشے والا کہتا ہے کہ ٹرک والا مجھے دیکھ کے جل جاتا ہے, اور کچھ جلتے نہیں ہے, دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے اور بھی دے. یہ لکھتا کون ہے؟ رکشے والے. اور جوتے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں رکشے والوں نے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. یہ پاگل کے بچوں, تمہیں ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشہ بنا تھا وہ. اچھا میرے بھائی, تو یہ ہو گیا. نابالغ بچے کو جب پلاٹ, بچہ یا بچی کو کوئی پراپرٹی گفٹ دینی ہے تو بس زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ یہ اس کی ہو گئی. لیکن اگر بالغ کو دینی ہے تو اس میں ڈیوائڈ کرنا ضروری ہے, اگر وہ قابل تقسیم ہے, اور قبضہ دینا ضروری ہے. حالیہ چند دنوں میں عورتوں پہ ظلم کے کچھ واقعات بڑے مشہور ہوئے ہیں, جن میں اسی ہفتے ایک ہی گھریلو ملازمہ کے ریپ کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور اسے پھر ضائع کرانے میں اس عورت کا انتقال ہو گیا. ایک اور واقعہ بھی اس طرح کا ہوا ہے کہ 64 سالہ بوڑھے آدمی نے اپنی بیگم کو ہم بستری سے انکار پر لوہے کی سلاخ مار کر قتل کر دیا. 2-3 ویڈیوز سوشل میڈیا پر ایسی بھی وائرل ہوئیں جن میں گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین کو اکیلا دیکھ کر بائک قریب لا کر ان کے جسم کو چھو کر بھاگ گئے. اس ویڈیو کے نیچے مزید گھٹیا کمنٹس یا پھر اسلامی لوگوں کی جانب سے اسلام کا پیغام کیا لکھا ہوا ہے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے, اور عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے. اس پر بات کریں. کوئی عورت کو چھیڑ کے بھاگ رہا ہے تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے, آدمی کا قصور ہے. یہ خبر میں نے بھی سنی ہے کہ بیگم نے ہم بستری سے انکار کر دیا تھا تو لوہے کی روڈ سے مار دیا. بیگم کے لیے جائز نہیں ہے شریعت میں کہ شوہر جب ہم بستری کرنا چاہ رہا ہو تو وہ انکار کرے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس پہ یہ ری ایکشن کہ اس کو مارنا پیٹنا, لوہے سے مار دیا, یہ تو کبیرہ گناہ ہے, اکبر الکبائر ہے. تو ایسے شخص کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا چاہیے. تو اب یہ جو اس بوڑھے نے اپنی بیوی کو مارا ہے, کہ ظلم کی انتہا ہے نا. ایک آدمی نے آپ کے بچے کو, آپ نے بولا پانی لے کر آؤ, وہ پانی نہیں لایا, آپ نے اٹھا کے گلا دبا کے رسی سے پنکھے سے لٹکا کے جان سے مار دیا. اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں نے جب اس کو بولا تھا پانی لاؤ تو اس پہ لازم تھا کہ پانی لائے. بھائی اس پہ پانی لانا لازم تھا, آپ کی خدمت لازم تھی, لیکن یہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں. تو ہر باطل نے اپنے جرم کے لیے کوئی بہانہ تراشا ہوا ہوتا ہے. زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں, منہ ادھر کر کے سو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کوئی عورت شوہر کا انکار کرے تو فرشتے ساری رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ حدیث میں اسی وجہ سے کہ آدمی اب ادھر منہ کر کے سوئے گا ناراض ہو کے, تو فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی کہ اس عورت کے لیے کو بددعائیں دو. تو اس بات پہ اس طرح بے دردی سے مارنا, قتل کرنا یہ حرام ہے. بھرپور طریقے سے اس پہ احتجاج کریں. وہ بیچاری ایک زینب لڑکی تھی نا, اس کو قتل کسی نے ریپ کر کے قتل کیا تھا, تو اس پہ اتنا زیادہ احتجاج ہوا, الحمدللہ اس کو پھانسی دے دی گئی. جگر ٹھنڈا ہو گیا, لیکن خدا کی قسم پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا جگر. ایسی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کو مار دیا. ایک دفعہ پھانسی نہیں, ہمارا دل چاہتا ہے اس کو پھانسی دے کے زندہ کرو, پھر لٹکاؤ, پھر زندہ کرو, پھر لٹکاؤ. اس کمبخت کو 1000 دفعہ پھانسی ہونی چاہیے. یہ تو دنیا میں ایک پھانسی کے بعد بندہ مر جاتا ہے, اس لیے آخرت میں ایک پھانسی نہیں ہے. تبھی تو قرآن نے کہا آخرت میں جو میں سزا دوں گا لا یموت فیہا ولا یحیا, اس میں مرے گا نہیں, وہ مرے گا نہیں وہ. اس لیے اصل عذاب تو ان بغیرتوں کو آخرت میں ملے گا. باقی یہ جو انہوں نے پوچھا ہے گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین, دیکھو کراچی نا ایک بڑی ہی تہذیب کا شہر تھا. ہمیں یاد ہے بچپن میں کراچی میں سندھ سے پنجاب سے لوگ تہذیب سیکھنے آیا کرتے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کیا ہو رہا ہے کراچی میں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 2 بچے ہی اچھے والی پالیسی پہ چل رہے ہیں. کون سی پالیسی پہ؟ 2 بچے ہی اچھے, کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں. 8 بچے پیدا نہیں کریں گے. چور اچکے اور ان پڑھ ان کے ہاں 8, کیونکہ وہ میڈیا سے متاثر بولو نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہیں, بہت سے خاندانی لوگوں کو بھی زیادہ نسل بڑھ رہی ہے, لیکن ان کا ریشو کم ہے. کراچی میں جو باہر سے لوگ آئے, کے پی کے سے, پنجاب سے, سرائکی علاقوں سے,
ان میں کچھ تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ 2 بچوں سے زیادہ، یہ کیونکہ میڈیا نے ایسا بنا دیا کہ ایکچولی بچے کتنے ہونے چاہیے 2، یہ پاگلوں کی طرح 8 8 10 10، یہ تو چرسیوں کا کام ہے. تو اب بتاؤ نسل کس کی بڑھے گی، ان پڑھ لوگوں کی یا پڑھے لکھے لوگوں کی؟ بولو نا، ان پڑھ کی. تو جتنے چور اچکے ڈاکو چمار اس ٹائپ کے لوگوں کے دے دنادن درجنوں، کیونکہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. اور یہ میں نہیں لکھ رہا، یہ ایک انگریز لکھ کے گیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا، غیر خاندانی لوگوں کی نسلیں بڑی ہیں اس میں. ہاں کچھ خاندانی بھی ہیں جن کی بڑھ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں. کے پی کے سے کچھ لوگ آئے بڑے خاندانی، ان کی نسل بڑی ہے. پنجاب سے کچھ لوگ آئے بڑی خاندانی، ان کی نسل بڑی ہے. سرائکی علاقوں سے کچھ خاندانی لوگ آئے، ان کی نسل بڑی ہے، لیکن ان کا ریشو کیا ہے؟ بولو، کم ہے. اردو اسپیکنگ ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، پٹھان ہو، ان میں نسل زیادہ تر ان لوگوں کی بڑھ رہی ہے جو ایجوکیٹڈ فیملیوں سے جن کا تعلق نہیں ہے. اور یہ جس ملک میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا اس کے سائڈ افیکٹ یہ ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی بھی سوسائٹی میں چور اچکے زیادہ ہو جاتے ہیں اور خاندانی لوگ سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کراچی کا کلچر جو چینج ہوا ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. تصور نہیں تھا کراچی میں کوئی کسی لڑکی کو چھیڑ دے، سب احترام سے دیکھا کرتے تھے خواتین کو. ہمیں یاد ہے کوئی بیچاری خاتون لے کر آ رہی ہے کوئی سامان، لڑکے اٹھ کے جاتے تھے اس کی مدد کر کے اس کا سامان گھر تک پہنچا کے آتے تھے. ہوٹنگ بچ اب اس دفعہ عید پہ دیکھو، بقرعید پہ دیکھو، عید الفطر پہ دیکھو، جو چھچورا پن کراچی میں ہوا ہے ہمیں ماضی میں اس کا تصور ملتا نہیں ہے. میں ایک دن اپنے بچوں کو لے کے کلفٹن چلا گیا، میں حیران، میں نے کہا یار کلفٹن تو چینج ہو گیا، جتنے تفریحی مقامات ہیں یہ تو سب ختم. میں نے کہا یار ہم جب 20 سال پہلے گئے تھے ایک الگ ماحول تھا، ڈیسنٹ قسم کے لوگ آتے تھے اور بڑے اچھے خاندانی. اب کیا ہو رہا ہے؟ سارے اوباش چھچورے ایک نمبر کے فضول وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ باقی لوگ کلفٹن نہیں جا رہے ہیں، وہ مائنورٹی میں آ رہے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ وہ کس میں آ رہے ہیں؟ وہ سمٹتے جا رہے ہیں. جو خاندانی لوگ ہیں نا اچھے فیملیوں سے، وہ کیا ہو رہے ہیں؟ سمٹ رہے ہیں. کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے یہ بغیرتی کی ہے، انہوں نے قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنا جاہل اجڑ لوگوں کا کام ہے، اچھی فیملیوں کا کام نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھی فیملیاں سمٹیں گی اور جو فیملیاں کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں وہ خود بخود بڑھیں گی. تو یہ ہوگا، یہ تو ہوگا. ابھی جاپان میں ہو کے آیا ہوں، جاپنیز نے ایک بڑی زبردست قوم تیار کی، لیکن اب جاپان جاپانیوں کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. تہذیب کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جاپنیز بچے بڑے لائن میں اور بڑے، یہ چند دنوں کی بات ہے. 15-20 سال کے بعد جاپان کا حلیہ بگڑ چکا ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ پوری دنیا سے، ویتنام سے اور کہاں کہاں سے وہ کرمنل لوگ جاپان میں آ کے آباد ہو رہے ہیں، کیونکہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے ان کو بندے چاہیے، اور جاپانیوں کی چونکہ پڑھے لکھے ہیں نا تو نسل گھٹ رہی ہے. تو باہر سے ان کو لوگ بلانے پڑ رہے ہیں، وہ ان کے معیار کے نہیں ہے لیکن مجبوری ہے. تو جاپانی پریشان ہے کہ ہم نے جو ایک کلچر مضبوط خوبصورت بنایا ہے، جس میں چوریاں نہیں ہیں، جس میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں ڈسپلن ہے، وہ سارے ڈسپلن کی ایسی کی تیسی. تو کراچی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہ کراچی نہیں رہا جو ونس اپون اے ٹائم تہذیب تھی، حیا تھی، بات چیت کی، لوگوں کو تمیز تھی. ہم نے خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ، مذاق نہیں کر رہا، بچپن میں گالیاں نہیں سننے کو ملتی تھی ہمیں کراچی میں. فحش گالی میں نے نہیں سنی تھی کراچی میں کبھی. ہم جاتے نا اپنے دوستوں میں، مجھے یاد ہے میری زبان سے 8ویں کلاس میں پہلی مرتبہ ایک گالی نکلی تھی، ذلیل کا لفظ، اور میں اس پہ اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ یار میں نے گالی دے دی. وہ بھی کون سا لفظ؟ ابھی بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. رال لام یہ لفظ نکلا تھا. کسی میں نے ساتھی کو بول دیا تھا تو بڑا ذلیل ہے، یہ بول دیا تھا، اللہ معاف فرمائے. مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی یار میں نے کیا بول دیا. یہ کلچر تھا کہاں کا؟ کراچی کا. میں پنجابی قوم کی برائی نہیں کر رہا، ان میں بہت ساری خوبیاں ہم سے زیادہ ہیں، سخاوت میں ہم سے آگے ہیں وہ، لیکن گالیوں کے ماشاءاللہ کیا ہیں؟ ماسٹر ہیں. پنجاب میں کوئی عالم ہو نا اس کو اتنا کھلاتے ہیں، اتنے ہدیے دیتے ہیں. کراچی میں یہ رواج نہیں ہے، کھلانے کا ہے، ہدیے ودیے دینے کا. کے پی کے میں کسی مولوی کو 1 روپیہ نہیں دیتے. پٹھانوں کا مولوی سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے بیچارے. تنخواہ کیسی ترسا کے پی کے میں مولویوں کو دی جاتی ہے. میں پٹھانوں سے کہتا ہوں یار تمہاری سخاوت مولویوں پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کھلائیں گے اس کو، بکرے بھی کھلائیں گے، دمبے بھی کھلائیں گے. اور بھائی اس کو دمبوں کی ضرورت نہیں، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو کے پی کے والوں اماموں کو تنخواہ بھی دیا کرو، روکھڑے ہدیے بھی دیا کرو. پنجاب میں جاؤ دیکھو امام کو کروڑ پتی بنا دیتے ہیں ایسے ماشاءاللہ. اچھی میں 2 مہینے پنجاب میں رہا ہوں، جیبوں سے پیسے سنبھالے نہیں جا رہے تھے مجھ سے، حالانکہ میں مانگ نہیں رہا تھا کسی سے. ہر تھوڑی دیر میں کوئی پنجاب سے پنجابی بھائی آتا تھا، احتساب یہ میری طرف سے گفٹ ہے، گفٹ میں لفافہ کھولو پیسے. میرے بھائی مجھے نہیں چاہیے. ارے نہیں مولوی صاحب رکھے، نہیں مولوی صاحب. یہ پنجابیوں میں ایک اچھی عادت ہے، ہدیے دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. کے پی کے میں سخاوت ہے، لیکن مولویوں کے بارے میں آگے پتہ نہیں کے پی کے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. اس کو راشن دے دیں گے، گندم کی بوری جا کے پکڑا دیں گے اس کو. بھائی پیسے دو، اس کو تنخواہ اچھی دو.
اور کراچی میں ماشاءاللہ یہاں بھی یہی ہے. تو کسی بھی قوم میں خوبی بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن پنجاب میں کچھ خوبیاں ہیں. لیکن ایک برائی کیا تھی تہذیب میں, کہ گالیاں والیاں. ہم جب پنجاب جاتے تھے گالیاں سن کے حیران ہوتے, بھائی یہ گالیاں کیسے دے رہے ہوتے ہیں یار, مذاق میں. بڑا بڑا کتا ہے یار تو. مجھے ایک دن کہا یار تو بڑا کتا نکلا. میں نے کہا کیا بول رہا بھائی؟ کہہ رہے ہیں مجھے محبت ہے, کتا ہے تو محبت. اور کمینی لفظ تو اتنا ہی بڑی کمینی ہے, خواتین بتاتی تھی اتنی کمینی ہے ماشاءاللہ. ابے کمینی پہ ماشاءاللہ. تو کراچی میں نہیں تھا یہ. اب جو کراچی میں گالیاں ہیں نا, آپ کے ہوش اڑ جائیں. ایسی بات بات پہ گالیاں چل رہی ہیں. تو یہ کراچی وہ کراچی رہا نہیں ہے, کیونکہ خاندانی لوگوں نے بچے پیدا کرنا بولو چھوڑ دیے. چاہے وہ کے پی کے لوگ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہوں, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, جو بھی ایجوکیٹڈ فیملی ہیں ان کے 2 بچے ہی اچھے. اور جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, دے دنادن ہر سال مارکیٹ میں کیا آ رہا ہے, یہ لو بچہ, یہ آیا بچہ, یہ بچہ. تو کیا پھیلے گا سوسائٹی میں, کیا ہوگا؟ کچھ وقت کے بعد سارا کلچر چینج. پوری دنیا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, صرف یہاں نہیں ہے. انگریزوں میں تو یہ کہ انہوں نے نہ اچھے نہ برے سب نہیں پیدا کرنا چھوڑ دیا نا, تو انہیں تو شادی بیاہ کا رواج ہی ختم ہو گیا نا ان کے. تو اس لیے نسل بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ نسل بڑھاؤ. اور یہ جو ابھی ہمارے مسلم لیگ کے ایک ممبر کا بیان آیا, انتہائی احمقانہ بیان, کہ کراچی کی, پاکستان کی آبادی 2050 میں اتنے کروڑ ہو جائے گی, ہائے 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 ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ان سے بولو خدا کے لیے یار تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا کرو. تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو, تھوڑا سا مطالعہ کر لیا کرو. تم ہلا رہے ہو مغربی دنیا کے سامنے. ان ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل کیا, وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, پھر بھی نسل نہیں بڑھ رہی. کیونکہ عورت کو جب ایک دفعہ یہ سمجھا دیا نا کم بچے اچھے, تو پھر وہ نہیں آئے گی دوبارہ اس پہ. سویڈن کا صدر رو پڑا ہے تقریر کرتے ہوئے, نسل بڑھاؤ یار, مر رہے ہیں ہم لوگ. اور آپ کے پاس کون سی کیلکولیشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ اتنے کروڑ کی آبادی ہو گئی تو وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا آپ کے پاس وسائل نہیں ہے؟ نہ اسپیس کی کمی ہے, نہ وسائل کی کمی ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. وہی ہے نا, وہ جج صاحب نے بیان کیا تھا چند سال پہلے کہ ہم روزانہ اتنی آبادی ہے تو زمین سے اتنے گیلن پانی نکل رہا ہے. ابے یہ کوئی ریسرچ ہوتی ہے؟ تو یہ تو بتا زمین میں جا کتنا پانی رہا ہے. ایک دفعہ سیلاب کے بعد زمین میں اتنا پانی چلا جاتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ نکال کے زمین کے پانی کو نیچے لے کے جاتی ہے. کے پی کے میں نے ٹیوب ویلیں دیکھی ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے دادا جب پیدا ہوئے تھے, وہ بڑے ہوئے, انہوں نے بتایا کہ میرے پردادا دیکھتے آ رہے ہیں اس ٹیوب ویل کو, آج تک یہ پانی کبھی رکا نہیں ہے. اتنا پانی ہے زمین کے اندر, ایک جگہ پانی کم ہوتا ہے دوسری جگہ نکل آتا ہے. بارشوں میں آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے, اتنا ضائع ہو رہا ہے پانی. اور اتنا بڑا آدمی اتنی لمبی پھینک رہا ہے بیٹھ کے, کہہ رہے کہ اتنا پانی ہم روزانہ پی رہے ہیں. یہ تو پاگلوں والی. یہ ایسا ہی ہو گیا آپ کے گھر 100 مہمان آئے اور آپ بولو ان مہمانوں کو بھگاؤ, مزید کوئی مہمان نہ آئے, کیونکہ یہ روزانہ 100 پلیٹیں کھا رہے ہیں. تو آپ پوچھو گے پک کتنی رہی ہیں, کہ 200 پک رہی ہیں. تو اس کا مطلب بھائی 100 کی تو مزید گنجائش ہے. تو وسائل کی پہلے کیلکولیشن تو کر کے بتاؤ کہ وسائل کتنے ہیں, کتنا پانی ہے, کتنی زمین ہے قابل کاشت ہے, کتنی اسپیس ہے. ایک بلوچستان ہی ایسا ہے کہ پورا پاکستان آرام سے اس پہ سمجھا جائے, اتنی اسپیس پڑی ہوئی ہے. اور پھر پاکستانی تو آدھے سے زیادہ دنیا سے باہر ہیں. آبادی جب کسی ملک کی بڑھتی ہے وہ بارڈر کو توڑ کے باہر نکلتی ہے. پوری دنیا میں آپ کا راج ہوگا. بنگلہ دیش کی جو آج کرنسی اوپر گئی ہے نا, اس میں بنگلہ دیش کی آبادی کا بہت بڑا دخل ہے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ملک سے باہر کما کے ریمیڈنس بھیج رہی ہے, اس سے بنگلہ دیش کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی ہے. اور میرے اور آپ میں ہمارا جو کنٹری چل رہا ہے نا, یہ اسی آبادی کی طاقت پہ چل رہا ہے. کیونکہ جو باہر آبادی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کمانے کے لیے بارڈر توڑ کے باہر نکلنا پڑتا ہے. دنیا کے جس ملک میں جاؤ پاکستانی ملے گا. دیکھو میں اگر جاپانی اسکالر ہوتا, جاپان کے باہر میرا کہیں بیان سنا نہ جاتا. کیا خیال ہے؟ مجھے اگر چائنیز آتی, چانگ پونگ میں بیان کرتا, چائنا سے باہر دنیا میں کوئی بھی مجھے نہیں سنتا. میں اردو بولتا ہوں, مجھے جاپان میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے سیالکوٹ میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے پاکستان کے ہر خطے میں, مجھے پورے انڈیا میں, مجھے بنگلہ دیش میں, مجھے یورپ میں, مجھے اٹلی میں, مجھے جاپان میں, مجھے فرانس میں, مجھے سویڈن میں, مجھے ڈنمارک میں. کیونکہ اردو کیا ہے؟ پھیلی ہوئی زبان ہے. تو کہاں سے پھیل گئی اردو؟ گورنمنٹ نے پھیلایا اردو کو. اردو اسپیکنگ یا ہندی اسپیکنگ دنیا میں پھیل گئے ہیں. کیوں پھیلے؟ آبادی زیادہ تھی. جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے دنیا میں راج وہی کرتے ہیں بھائی, پھیل جاتے ہیں. اور اب تو پہلے تو صرف آلو پیاز ٹماٹر بیچا کرتے تھے امریکہ جا کے, اب آبادی ہماری اتنی پھیل گئی ہے, آپ کو گوگل کے آفس میں جا کے انڈین پاکستانی ملیں گے بڑی بڑی پوسٹوں پہ. میں ریسرچ سینٹروں میں گیا ہوں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر ہیں, ریسرچ سینٹر میں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر, اس میں انڈین پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ انڈیا پاکستان کی آبادی, بنگلہ دیشی بیٹھے ہوئے ہیں, انڈین پاکستانی. حتیٰ کہ الیکشن میں اب کون جیت رہا ہے, ان کی اسمبلیوں میں انڈین پاکستانی پہنچ چکے ہیں. کیونکہ ان کی نسل نہیں بڑھ رہی, وہ اپنے ملکوں کو کھو رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں, بندہ ہی نہیں ہے ان کے پاس.
اٹلی میں گاؤں کے گاؤں خالی ہو چکے ہیں گروتھ ریشو گرنے کی وجہ سے. حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اٹلی میں آپ کو بنگلہ دیشی نظر آئیں گے. اٹلی کو بنگلہ دیش سے محبت ہے جو بنگلہ دیشیوں کو بلا رہا ہے. بھائی بندہ ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے. جو ہے وہ آؤ یار. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اٹلی میں اٹلی زبان کے بعد بنگالی زبان دوسری بڑی زبان بننے والی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اور 20-30 سال کے بعد اٹلی اٹلنگا دیش بن چکا ہوگا. اٹلی کیا بن چکا ہوگا؟ اٹلنگا دیش. یہ میری پیش گوئی ہے. جاپان میں میں نے 2004 میں پیش گوئی کی تھی کہ چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے. جاپان میں نسوار کی دکانیں کھلیں گی کیونکہ جاپانیوں کی گروتھ ریشو گر رہا ہے. ہمارے پٹھان بھائی کوئٹہ سے پشاور سے جا رہے ہیں, وہاں شادیاں بھی کر رہے ہیں, ان کی الحمدللہ نسل بھی بڑھ رہی ہے. تو بالآخر یہ حاوی آ جائیں گے. میں ابھی جب جاپان گیا میں نے اپنے پٹھان بھائیوں کو دیکھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے دفتروں میں جاپانی سوٹ ٹائی میں آ کے جاب کر رہے ہیں. آفس کون کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ پشاور کا پٹھان. پشاور کا پٹھان آفس کھول کے بیٹھا ہوا ہے ایسے. یہ اور جیپنیز جو پڑھے لکھے سوٹ ٹائی میں آئے ان کے منشی صاحب بن کے کیا کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے جب کسی قوم کا گروتھ ریشو گرتا ہے, وہ اپنے ہی ملکوں میں غلام بن جاتی ہے. تو بندہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. اور جمہوریت ہے تو الیکشن میں یہی جیتیں گے. ابھی کینیڈا میں جیت رہے ہیں, پاکستانی بھی جیت رہے ہیں, اسمبلیوں میں آ رہے ہیں, انڈین بھی آ رہے ہیں, سکھ بھی آ رہے ہیں, لوکل لوگ. تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے. اور ہمارا اسمبلی میں مسلم لیگی جو ہے نا وہ بیٹھ کے پھینک رہا ہے لمبی لمبی آبادی روکو, ہمارے ملک کی آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک نے نیچے لکھے ہوئے تھے سب سے پہلے تو مفتی طارق مسعود کو روکو, اس کے 19 بچے ہیں, طارق مسعود کو روکو. تو یہ پاگلوں کی باتوں میں مت آیا کرو. یہ دم ہلانے والے لوگ ہیں, ان کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. جس ریسرچ پہ عمل کر کے وہ ناکام ہو چکے ہیں. یہودی کبھی نسل نہیں روکتا. 6-6 8-8 بچے ہر یہودی کے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہر یہودی کے یہ 6-6 8-8 بچے. وہ کہتے ہیں یار اب تو مر جائیں گے اگر ہم نے اپنی نسل روک لی, ختم. تو نسل جو قوم بڑھائے گی فیوچر اسی کا ہوگا, کلچر بھی اسی کا, مذہب بھی اسی کا. 2050 میں رپورٹ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب آٹومیٹیکلی بن چکا ہوگا بغیر تبلیغ کے بھی. ابھی تو کرسچینٹی ہے نا, اسلام دنیا کا سب سے سپیریئر مذہب بن چکا ہوگا. اور 2050 کا مطلب 2100 میں کیا ہوگا؟ پھر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے آپ, کیونکہ بڑھ ہمارے ہی رہے ہیں. اور جن میں میرے 19 میں سے اگر آپ ضرب دینا شروع کرو تو پوری دنیا میں کاکڑ زئی پٹھان ہوں گے. ہم لوگ ککڑ زئی پٹھان ہے نا, یعنی زیادہ ہو گئی لیکن اگر اسپیڈ کو مینٹین رکھا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی اس نے پوچھا تھا نا مجھ سے, وہ کون تھا جو ارشاد بھٹی نے سوال پوچھا تھا نا کہ مجھ صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 19. کہہ رہے ہیں قوم پہ رحم کرو. کہا تھا نا 19.5 بولے تھے میں نے, نہیں 19.25 بولا تھا, 19.25. ریحان طارق نے انٹرویو پوڈ کاسٹ کی تھی کہ مفتی صاحب قوم پہ رحم کرو. اس وقت تو میں نے ان کو پورا صحیح طرح جواب نہیں دیا, وہ ان کی مینٹیلٹی سے اوپر ہو جاتا. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ جو 19 ہے نا یہ بھی قوم ہی ہے. قوم پہ رحم میں سب سے بڑی بات یہ کہ قوم پیدا تو کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ کہ یہ کنٹری پہ انشاءاللہ بوجھ نہیں بنیں گے, کیونکہ یہ 19 کے 19 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے پیدا ہوئے ہیں, صرف ایک پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوئے. اور یاد رکھو حکومتیں عوام کو نہیں کھلاتی ہیں. کہ آپ یہ کہیں کہ حکومت کے پاس وسائل کم ہیں, اتنی عوام کو کھلائیں گے کہاں سے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کسی بھی کنٹری کی عوام حکومت کو کھلاتی ہے, کمانے والے عوام ہوتی ہے, حکومت تھوڑی ہوتی ہے. حکومت تو خود عوام کے پیسوں پہ پلتی ہے. فوج کو ٹیکس عوام دیتی ہے, پولیس کو ٹیکس پولیس عوام کے پیسوں سے پلتی ہے. گورنمنٹ کی جتنی تنخواہیں ہیں یہ اپنے باپ سے وراثت میں لے کر آئے ہیں, یہ تو ساری عوام کے پیسوں سے. تو عوام زیادہ ہوگی, ینگسٹر زیادہ ہوں گے, کمانے والے زیادہ ہوں گے, کھانے والے کم. اگر عوام پیدا ہونے کم ہو جائے تو آپ کے وسائل کم ہو جائیں گے. دنیا میں وسائل کی کمی نہیں ہے, وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے جو قوت چاہیے اس قوت کی کمی ہے. مسائل اس قوت سے پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پیٹرول زمین میں بہت ہے, آبادی ہوگی تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کھود کے نکال پائیں گے اس کو. پانی بہت ہے زمین میں, اس پانی کو لانا کیسے, استعمال کیسے کرنا ہے, یہ انسان کرے گا. اگر مشینیں بھی کریں گی تو مشینیں بنائے گا بھی تو انسان نا. تو اسی لیے میں نے پوری اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی. ڈاکومنٹری تو نہیں, ایک پریزنٹیشن کہہ سکتے ہیں آپ, کہ جرمنی میں یہ جو فیملی پلاننگ پر جو نئی ریسرچ ہوئی ہے نا جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, جرمنی میں یہ کچھ نہیں پڑھایا جا رہا جو ہماری یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے. جرمنی میں جو پڑھایا جا رہا ہے کہ جو اکنامکلی جب کوئی کنٹری مضبوط ہوتا ہے تو اس کے جو لاز ہیں, جو اصول ہیں, وہ یہاں وہ اصول پڑھائے جا رہے ہیں جو 100 سال پرانے سڑے ہوئے. وہاں وہ جدید اصول ہیں. ان جدید اصول میں انہوں نے آبادی کو ایڈ کیا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس کو ایڈ کیا ہوا ہے؟ آبادی ایڈ. کہ آبادی ہوگی تو کام زیادہ ہوگا. وسائل کو ایڈ ہی نہیں کیا. کہتے ہیں وسائل ایک ایسی مبہم چیز ہے کہ وہ روز چینج ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے پیٹرول کے کنویں ناپے ہوئے ہوتے
اور زمین میں ناپ لیا تھا اتنا پیٹرول ہے ٹوٹل اتنا. پھر ہم گاڑیاں دیکھتے آبادی دیکھتے ہم کہتے ہیں یار یہ پیٹرول ختم ہو جائے گا نہ ہم بجلی بنا سکیں گے نہ یہ. لیکن کسی کو پتا تھا تھوڑے دنوں میں ایک ٹیکنالوجی آئے گی سولر پلیٹیں, سورج سے ہم بجلی بنانا شروع کر دیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا؟ کیا خیال ہے, کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں. اچھا ایک آدمی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو صرف کھانے پکانے آتے ہیں, اس کا تو پروگرام بڑھ گیا تھا, میں کیا کرتا؟ وہ سوچ سکتا تھا بہت جلد یوٹیوب آ جائے گا اور میں صرف کھانے پکانے کی ترکیبیں ڈال کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما لوں گا میں. سوچ سکتا تھا وہ؟ ہے بھائی اتنی ٹیکنالوجی اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہے کہ کس وقت آپ کی انکم کا سورس کیا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں ہے. اس میں یہ کیلکولیشن کر کے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دینا اتنے بندے ہیں تو اتنی روٹیاں پک رہی ہیں تو پیٹ کیسے بھرے گا, پاگلوں والی باتیں میرے بھائی. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو وسائل سارے اس وقت موجود تھے, صرف آبادی نہیں تھی, دنیا نے ترقی نہیں کی ہے. وسائل اب بھی وہی ہیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھے, کوئی وسیلہ چینج نہیں ہوا ہے. وہی سورج کی روشنی ہے, وہی پیٹرول ہے, وہی آگ ہے, وہی خربوزے, وہی ناشپاتی, وہی تربوز, سب کچھ وہی ہے. فرق کیا ہے؟ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ نت نئے وسائل کو بروئے کار لانے کے درجنوں طریقے ایجاد ہو چکے ہیں. تو اس لیے اسپیڈ کو اور بڑھاؤ. یہ اسپیڈ آپ لوگوں کی میں بڑھوا کے دنیا سے جاؤں گا, اسپیڈ کم کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو, زوں کر کے گاڑی چلاؤ. 19 بھی کم ہے, میں شرمندہ ہوں قوم سے, اتنی باتیں کر رہے ہیں اور سالے 19 ایسے. تو وہ جو ارشاد احمد بھٹی نے, ریحان طارق نے کہا تھا نا آپ قوم پہ ظلم کر رہے ہیں, تو قوم پہ ظلم ہم جب کر رہے ہوتے جب 19 معذور بچے اللہ نہ کرے پیدا کرتے, اور ہمیں پہلے سے پتا ہوتا معذور پیدا ہوں گے جو صرف کھائیں گے کھلائیں گے نہیں. سارے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اللہ کا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے رکھے اور ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں. ابھی ہم کھلا رہے ہیں, کل ہی ہمیں کھلائیں گے. کیا خیال ہے؟ نہیں بھی کھلائیں تو ایک آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ تو اور اللہ کھلاتا ہے, دے ہی رہا ہے, اللہ کھائے رہے ہیں. آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کوئی بھوکا سو جاؤ, کسی گھر میں نہیں کوئی بھوکا سوتا, سب کچھ مل ہی جاتا ہے. اور اگر بھوکا سو بھی جائے نا کوئی نقصان نہیں ہے اس سے. صبح اٹھ کے ناشتے میں 2 پراٹھے زیادہ کھا لے وہ, اور زیادہ صحت اچھی ہوگی. پیٹ بھرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, بھوکا رہنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. تو کراچی کا آخر میں بس بتا دوں, کلچر جو چینج ہو رہا ہے نا, بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وجہ سمجھ میں آ گئی. خاندانی لوگوں کی نسلیں نہیں بڑھ رہی ہیں, کم بڑھ رہی ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں, اور پھر وہ بڑھ رہی ہیں تو بھائی اس ٹائپ کے لوگ بڑھ رہے ہیں. تو میں کلفٹن گیا, میں تو حیران ہو گیا یار, یہ تو وہ والا کراچی ہے ہی نہیں جو 20 سال پہلے تھا, جو 25 سال پہلے تھا. اتنی تمیز تھی کراچی میں, اتنی تہذیب تھی, بات کرنے میں آئیے بیٹھیے کھائیے, کہاں جا رہا ہے, کدھر آ رہا ہے, منہ پہ گالیاں گالیاں گالیاں, ایسی ایسی گالیاں, اللہ معاف فرمائے. تو پھر میری زبان پہ بھی آ جاتی ہیں بعض دفعہ, ماحول کم سے متاثر ہوتا ہے نا آدمی, لیکن میں پھر بھی کنٹرول کر کے گالی دیتا ہوں, اس کو میں انگلش میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو اس کو بہت اس طرح کی پھر, لیکن یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کلچر چینج اسی وجہ سے ہوا ہے, نسل بڑھ رہی ہے. اللہ عمل کی توفیق دے.